بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اجوف کے قوانین میں سے قالا اور باع کا قانون۔ قالا اور باع کا قانون متن کے اعتبار سے بالکل واضح اور آسان ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو یا متحرک ہوں اور ماقبل حرف مفتوح واقع ہو، یعنی کسی کلمہ میں واو ہے یا پھر یا ہے اور وہ دونوں متحرک ہیں، واو متحرک ہو یا متحرک ہو، اور اس واو اور یا سے پہلا جو حرف ہے وہ مفتوح ہو، تو واو اور یا کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے قالا اور باع ہے۔ قالا اصل میں قولا اور باع اصل میں بیع ہے۔ قولا میں دیکھیں کہ واو متحرک ہے اور اس کا ماقبل حرف مفتوح واقع ہے۔ باع اصل میں بیع ہے یا متحرک ہے، ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، لہذا اس کو الف سے جب بدلا تو قولا سے قالا اور بیع سے باع ہو گیا۔ اس کی تعلیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تعلیل اس کی ہم یوں کریں گے کہ قالا اصل میں قولا بروزن فعلا ہے۔ اس کلمہ میں واو متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو یا متحرک ہو اور ان کا ماقبل حرف مفتوح واقع ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ اس قاعدہ کے موافق اس واو کو الف سے بدلا تو یہ قولا سے قالا بن جائے گا۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے باع۔ اصل میں بايع بروزن فعلا ہے۔ اس کلمہ میں یا متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، اور قانون یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں واو اور یا متحرک ہوں اور ان کا ماقبل حرف مفتوح واقع ہو تو واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، بدلنا واجب ہے۔ اس قانون کے موافق یا کو الف سے بدلا تو وجوبی طور پر تو یہ بیع سے باع بن جائے گا۔ یہ قالا اور باع کا قانون ہے اور یہ اس کے جاری ہونے کا طریقہ کار ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ قانون کہاں کہاں پر جاری ہو سکتا ہے، ممکنہ صورتیں کون سی ہیں؟ تو ظاہر ہے جہاں پر بھی یہ صورت واقع ہو وہاں پر یہ قانون جاری ہوگا، لیکن اجوف چاہے واوی ہو چاہے وہ یائی ہو، جو اس کا ماضی کا صیغہ ہے، فعلا کا وزن ہے تو ماضی مجرد ہے، تو اس کے اندر چونکہ فا کلمہ وہ مفتوح ہوتا ہے اور عین کلمہ جو ہوگا وہ بھی متحرک ہوگا، اس کے اوپر ضمہ ہو سکتا ہے، کسرہ ہو سکتا ہے، فتحہ ہو سکتا ہے، جیسے موقع محل ہوگا، تو لہذا اجوف سے جو ماضی کی گردان ہے، ماضی معروف، اس کے اندر یہ قاعدہ جاری ہو سکے گا آسانی کے ساتھ۔ باقی اس قاعدہ کے شرائط کیا ہے؟ تو اس کی شرائط کے اندر اچھی خاصی وضاحت ہے۔ 18 اس کے شرائط ہیں، اور پھر ان 18 شرائط کے بعد بھی بہت سارے استثناءات ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ قاعدہ جاری ہو سکے گا اور کہاں کہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ ان کے شرائط کی طرف، اس قاعدے کے شرائط کی طرف ہم جاتے ہیں تو شرائط میں سے یہ مذکورہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہوں، لہذا قول یا قولا یا بیع یا بیعہ، ان کے اندر جو ہے وہ واو اور یا وہ متحرک نہیں ہے، ماقبل حرف تو مفتوح ہے لیکن چونکہ خود متحرک نہیں ہے اس وجہ سے قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت لازمی ہو۔ بعض مرتبہ واو اور یا متحرک تو ہوتے ہیں لیکن ان کی وہ حرکت عارضی ہوتی ہے، جیسے اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں اصل میں یوتا لو،
آگے استطعنا، یہ حمزہ ہے، یہ واو ساکن ہے، لیکن جب ہم ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس حمزہ کو ختم کر دیں گے اور اس واو کو الساکن اذا حرک بالکسر والے قانون کے موافق اس کو ہم جو ہے وہ کسرہ دے دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر واو متحرک تو ہے اور اس کا ماقبل حرف مفتوح ہے، لیکن چونکہ اس واو کی حرکت وہ لازمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، لہذا قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماقبل حرف جو ہو وہ مفتوح ہو، لہذا اگر ماقبل حرف کی حرکت فتحہ نہیں ہے، جیسے قولا ہے، بویعہ ہے، تو یہاں پر فتحہ نہیں ہے، لہذا واو متحرک تو ہے لیکن قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ اسی طرح 4 نمبر پر اگلی شرط یہ ہے کہ دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو، یعنی واو اور یا جو متحرک ہیں وہ اور اس کا ماقبل حرف جو مفتوح ہوگا وہ ایک ہی کلمہ ہو، وہ 2 کلمے نہ ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے سیقول اور عبس و تولی۔ سیقول میں یا متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، عبس و میں واو متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، لیکن سین یہ الگ ہے، عبسہ الگ ہے، اور یقول اور آگے وتولی میں واو جو ہے یہ الگ ہے، الگ الگ کلمہ ہے، لہذا یہ قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہو سکے گا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ واو اور یا جو دونوں متحرک ہیں یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو، لہذا اگر یہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہوئے، جیسے تواعد اور تیسر میں واو متحرک ماقبل حرف مفتوح ہے، یا متحرک ماقبل حرف مفتوح ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں فا کلمہ میں ہیں اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہو سکے گا۔ یہ 5 شرطیں ہو گئی۔ اگلی شرط جو ہے وہ 6 نمبر وہ یہ ہے کہ یہ ناقص کلمہ کا جو حقیقی طور پر عین کلمہ ہے، یعنی ناقص کے عین کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو۔ ناقص کا عین کلمہ پھر 2 طرح کا ہے، ایک حقیقی ہے اور ایک اگلی شرط ہے حکمی، اس کی وضاحت آ جاتی ہے۔ تو اگر یہ واو اور یا ناقص حقیقی کے عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو پھر قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ جیسے دیکھیں قویوا اور حییا، یہ ناقص واوی، یہ ناقص یائی ہے، اور یہ واو اور یہ یا اس ناقص کے عین کلمہ میں واقع ہے اور یہ حقیقت میں اس کا عین کلمہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح ناقص کلمہ کے عین کلمہ کے مقابلہ میں نہ ہو جبکہ وہ حکمی ہو۔ حکمی کا کیا مطلب ہے اور حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ حقیقی طور پر عین کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ فا کلمہ، یہ عین کلمہ، یہ لام کلمہ، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب اگلے لفظ کو ہم دیکھتے ہیں ارعوا، یہ افعلل کے وزن پر ہے، تو یہاں پر یہ لام کلمہ اور یہ بھی لام کلمہ، یہ پہلا لام کلمہ، یہ دوسرا لام کلمہ، لیکن چونکہ یہاں پر یہ والا جو لام کلمہ ہے اس کے بعد یہ ایک لام اور بھی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 ہی کلمہ ہے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اب یہ والا لام کلمہ جب ہو گیا تو لام کلمہ سے پہلے یہ والا بھی آ گیا، یہ حقیقت میں ہے تو لام کلمہ، لیکن چونکہ اس کے حساب سے کہ یہ بعد میں ہے اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ لام کلمہ وہ آخر میں ہوتا ہے اور اس سے پہلے والا جو ہوتا ہے وہ عین کلمہ ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے چونکہ یہ بعد میں ہے اور یہ اس سے پہلے ہے، اس اعتبار سے اس کو بھی حکماً عین کلمہ کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا ارعوا میں یہ جو واو عین اور اس واو کے درمیان میں واقع ہے اس کو حکماً عین کلمہ کہہ دیتے ہیں، لہٰذا اس میں یہ قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ اگلی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ جی بعد والا جو حرف ہو وہ مدہ زائدہ نہ ہو، اور وہ مدہ زائدہ ایسا جو بغیر کسی فائدہ کے ہو۔ بعض مرتبہ مدہ زائدہ کا فائدہ ہوتا ہے اور بعض مرتبہ وہ بغیر کسی فائدہ کے ہوتا ہے، لہذا اگر بلا فائدہ مدہ زائدہ ہو تو قانون جاری نہیں ہوگا، جیسے بیاض، سواد، طویل، غیور، یہ الف مدہ، یہ بھی الف مدہ، یہ یا مدہ اور یہ واو مدہ، کہ ان سے پہلے واو اور یا متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہیں، لیکن چونکہ واو اور یا کے بعد
مدہ واقع ہے اور وہ مدہ بغیر کسی فائدہ کے ہے، اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جاری نہ ہوگا۔ لیکن اگر حرف مدہ کا فائدہ ہو، زائدہ ہے اور اس کا فائدہ ہے، پھر قاعدہ جاری ہوگا۔ جیسے دعو میں یہ قاعدہ جاری ہوا ہے، اس کی اصل ہے دعو، یہ دیکھیں واو متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے اور اس کے بعد مدہ زائدہ، لیکن اس مدہ زائدہ کا فائدہ ہے یہ بغیر فائدہ کے لیے۔ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس واو کے آنے کی وجہ سے اس کلمہ کی دلالت جمع پر ہو گئی، لہذا جمع پر دلالت کی وجہ سے اس واو کا فائدہ ہوا، تو چونکہ اس کا فائدہ ہے تو یہاں پر تو واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس کو الف سے بدل جائے گا تو یہ دعاو ہو جائے گا، تو وہ پھر اگلا قاعدہ جاری ہو جائے گا، الف مدہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا تو یہ دعاو ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ الف مدہ اور واو مدہ یا مدہ تو ہے لیکن بغیر فائدہ کے ہے، اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جاری نہیں ہو سکے گا۔ اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ بعد والا حرف حرف تثنیہ نہ ہو۔ تثنیہ کے دو حرف ہیں، الف تثنیہ اور یا تثنیہ، تو گویا کہ یہ مذکورہ جو واو اور یا ہے، اگر ان کے بعد الف تثنیہ کا آ جائے یا واو تثنیہ کا آ جائے تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے عصوانی میں دیکھیں کہ عصوانی ہے، عصوینی ہے، عصوانی میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، بعد میں الف تثنیہ کا آ گیا، عصوینی میں واو متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے، بعد میں یا تثنیہ کا آ گیا، رحیانی میں یا متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے، بعد میں الف تثنیہ کا آ گیا، رحیینی میں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن یا تثنیہ کا آ گیا، لہذا یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ اگلا 10 نمبر پر ہے کہ بعد والا یعنی اس واو اور یا متحرک کے بعد والا جو حرف ہے وہ الف جمع مؤنث نہ ہو، جو جمع مؤنث سالم کا الف ہوتا ہے تو وہ اگر ہے تو قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے عصوات اور رحیات میں واو متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے لیکن الف وہ جمع مؤنث سالم کا آ گیا، رحیات میں بھی ایسے ہی ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح لیکن بعد میں الف آ گیا، اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ یہ 10 شرائط ہو گئی۔ اگلی شرط جو ہے 11 نمبر پر، شرط یہ ہے کہ بعد والا جو حرف ہے وہ یا نسبت نہ ہو۔ اگر وہ یا نسبت ہو تو پھر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ جیسے عصوی واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، رحیی یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن چونکہ بعد میں یا مشدد یا نسبت ہے اس وجہ سے یہ قاعدہ جاری نہ ہو سکے گا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ بعد والا جو حرف ہو یعنی واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح واقع ہے لیکن بعد والا جو حرف ہے وہ نون تاکید ہو، تو نون تاکید اگر آ جائے تو پھر بھی یہ قاعدہ اور یہ قانون جاری نہ ہو سکے گا۔ جیسے اخشین اور لتدعون، اس میں دیکھیں یا متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک ما قبل مفتوح، لیکن بعد میں نون تاکید ثقیلہ کا آ گیا جو نون تاکید ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ 13 نمبر پر شرط یہ ہے کہ یہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح جس کلمہ میں واقع ہو اس کا وزن فعلان کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے حیوان ہے، یا متحرک ما قبل مفتوح واقع ہے لیکن چونکہ یہ فعلان کا وزن ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ 14 نمبر پر یہ شرط ہے کہ یہ واو اور یا متحرک جس کلمہ میں واقع ہوں اس کلمہ کا وزن جو ہے وہ فعلا نہ ہو، فا زبر فا اور عین کے اوپر بھی زبر، فعلا کا وزن نہ ہو۔ جیسے حیادہ اور صورا میں حیادہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، صورا میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے لیکن قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا اس وجہ سے کہ یہ فعلا کا وزن ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 14 نمبر شرط یہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی شرط جو ہے وہ 15 نمبر ایسا ہے کہ یہ جس کلمہ میں واو اور یا متحرک واقع ہوں اس کا معنی
ایسے لفظ کے معنی میں نہ ہو، ایسے لفظ کا معنی، ایسے کلمہ کا معنی نہ ہو جس میں تعلیل نہ ہوئی ہو۔ یہ مثالوں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عویرہ اور سیدہ یہ دو لفظ ہیں۔ عویرہ کا معنی ہوتا ہے کور چشم ہونا، بھینگا ہونا، اور اعور یہ سیدہ کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھی گردن والا ہونا۔ تو یہ عویرہ اور سیدہ کا جو لفظ ہے، یہ عویرہ کا معنی اعور والا ہے اور سیدہ کا معنی اسیدہ والا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا جو معنی ہے وہ ان کلمات والا معنی ہے۔ یہ اس معنی میں اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے، یہ اس معنی میں اصل ہے اور یہ اس کی فرع ہے۔ لہٰذا ان کا معنی چونکہ ان کلمات والا ہے اور ان دو کلموں میں تعلیل نہیں ہوئی، تو شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس کلمہ میں واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح واقع ہو، ان کلمات کا معنی، اس کلمہ کا معنی وہ نہ ہو جو کسی ایسے کلمہ کا ہے جس میں تعلیل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اب عاورہ میں واو متحرک ما قبل مفتوح، سیدہ میں یا متحرک ما قبل مفتوح تو واقع ہے، لیکن چونکہ ان کا معنی اعورہ اور اسیدہ والا ہے اور ان میں تعلیل نہیں ہوئی اور اس معنی میں یہ دونوں اصل ہیں، اس وجہ سے یہاں پر قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ باقی یہ اعتراض یہاں پر ہو سکتا ہے کہ جی اصل تو مجرد ہے اور جو مزید ہے وہ تو ان کی فرع ہوتی ہے، تو معنی تو ان کا اصل ہونا چاہیے نہ کہ ان کا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی اصل میں یہ جو ہے وہ وصف والا جو معنی ہے، خوبی والا جو معنی ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ یہ عیب والا جو معنی ہے، یہ ایسے معنی ہے جو ان افعال میں، ان ابواب میں اصل ہے اور ان میں جو ہے یہ اصل نہیں، تو یہ اس اعتبار سے یہ اعتراض یہاں پر نہیں ہو سکے گا۔ 16 نمبر پر یہ شرط ہے کہ جی یہ جو عین واو اور یا عین کلمہ میں واقع ہوں گے، لیکن یہ عین کلمہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ واو اور یا کسی اصل لفظ سے بدلے ہوئے ہوں۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں، شیارہ، شیارہ میں یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ اصل میں ہے شجرہ، جیم سے یا کو جو ہے وہ لایا گیا ہے کہ یا کو جیم کو جو ہے وہ تبدیل کر کے یا سے اس کو تبدیل کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ عین کلمہ ایسا ہے یا واقع ہونے والا کہ یہ اصل جو صحیح ہے اس سے تبدیل شدہ ہے۔ تو اگر واو اور یا عین کلمہ میں واقع ہوں اور وہ واو اور یا بدلے ہوئے ہوں کسی ایسے کلمہ سے، ایسے لفظ سے جو کہ صحیح ہو، حرف علت نہ ہو، تو پھر بھی یہ قاعدہ جاری نہ ہوگا۔ جیسے شاعرہ میں کہ یا متحرک ما قبل مفتوح ہے، لیکن یہ یا چونکہ جیم عین کلمہ سے تبدیل شدہ ہے اور وہ صحیح کلمہ ہے، اس وجہ سے قاعدہ یہاں جاری نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح اگلی شرط یہ ہے کہ جی یہ واو اور یا متحرک ما قبل مفتوح ملحق کے عین کلمہ کے مقابلے میں بھی نہ ہو۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں، قولول اور بیعوع یہ قربوسن کے ساتھ ملحق ہے، ان کا وزن اور اس کا یہی والا معنی جو ہے اس کو دیا گیا ہے جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ دیکھیں اس کے ساتھ اس کلمہ کو ملحق کیا گیا اور پھر یہ اس کے عین کلمہ میں واقع ہے۔ تو ایسا کلمہ جو ملحق ہو اور یہ واو اور یا اس ملحق کلمہ کے عین کلمہ میں واقع ہو تو پھر بھی یہ قاعدہ جاری نہ ہوگا، تاکہ اس کا جو الحاق ہے، الحاق میں چونکہ وزن کا برقرار رہنا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر ہم اس میں تبدیلی کریں گے تو الحاق کا وزن برقرار نہ رہے گا، ملحق بھی کا، اس وجہ سے یہ قاعدہ یہاں پر بھی جاری نہیں ہو سکے گا۔ فعل تعجب جو غیر متصرف ہو اس کے عین کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہ ہو۔ غیر متصرف فعل تعجب کا کیا مطلب ہے؟ غیر متصرف کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کا ماضی تو مستعمل ہے لیکن اس کا مضارع وہ مستعمل ہی نہیں ہے۔ جیسے لیسا ہے، اب لیسا تو ہے لیکن اس کا مضارع وہ استعمال نہیں ہے، کوئی اور جو ہے وہ اس سے افعال وہ مستعمل نہیں ہے۔ تو لہٰذا
ایسا فعل تعجب جو کہ غیر متصرف ہو، تو یہ واو اور یا اس فعل تعجب کے عین کلمہ کے مقابلہ میں بھی نہ ہو، جیسے قولا فعولا کے وزن پر یہ فعل تعجب کا ایک وزن ہے، اس میں یہ واو متحرک ما قبل حرف مفتوح واقع ہے، یہ عین کلمہ میں ہے، لیکن چونکہ یہ قولا ایسا ہے جو کہ غیر متصرف ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس قالا اور باع کا قانون ہے۔ قانون ذات کے اعتبار سے تو بالکل آسان ہے کہ جی واو اور یا متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو تو بس واو اور یا کو الف سے بدل دیا، لیکن اس کی شرائط کے اندر کافی ساری بحثیں ہیں، اور پھر یہ 18 شرائط کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ کلمات، کافی سارے کلمات ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں، کتابوں میں ان کی وضاحت موجود ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔